بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کل غربت اور افلاس اور بے برکتی بہت عام ہو چکی ہے۔ خواہ کسی طبقے کا آدمی ہو، ہر ایک کی زبان پر یہ شکایت ہے کہ گھر میں ہر جگہ پریشانی ہی پریشانیاں ہیں۔ اچھی آمدنی اور بہتر تنخواہ کے باوجود روزی میں برکت نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے یا کسی کی نظر بد لگ گئی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب مناسب آمدنی کے باوجود ضروریات زندگی پوری نہیں ہو پاتی تو لوگ رشوت خوری، سودی کاروبار، چوری، امانت میں خیانت اور قرض جیسی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور تنگ دستی کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہماری بے عملی ہے، جس کو سورہ شورى میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، اور ان میں سے بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اعمال بد سے توبہ کر کے نیک اعمال میں مشغول ہو جائیں۔ تو محترم ناظرین، اب اگر آپ تنگ دستیوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں جکڑ چکے ہیں تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس کے کرنے سے فوراً تنگ دستی اور بیماری اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ تو آج ہم یہاں تنگ دستی اور بیماری سے نکلنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایسا تیر بہدف عمل بتائیں گے کہ جس کے کرنے سے خوب خیر و برکت اور خوشحالی حاصل ہوگی، اور ساتھ میں ہر طرح کی پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات ملنا شروع ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں: توکلت علی الحی الذی لا يموت، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ جب یہ کلمات سکھا دیے تو اس کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا تو اس نے عرض کیا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے تھے میں پابندی سے ان کلمات کو پڑھتا ہوں۔ تو محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا عمل پسند آیا ہوگا، تو اپنی پسندیدگی کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور کمنٹس میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور اظہار کیجیے گا۔ تو دیجیے مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔